پکڑ کر رو رہے ہیں اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو قیامت کے دن دیکھو ان کو بھی قیامت کی یاد ہے، قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا اٹھانا، قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ تیری بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جائے۔ کون غوث اعظم جنہوں نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ان کو میدان محشر کا اتنا خیال ہے؟ کون غوث اعظم اللہ اکبر جو 15 سال تک معمول تھا کہ ایک پیر پر زور دے کر پوری رات میں قرآن مقدس ختم کیا کرتے تھے، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ میرے اعمال اگر اس قابل نہیں ہے تو قیامت میں تو مجھے اندھا اٹھانا تاکہ میں تیری بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جاؤں۔ اپنے اعمال کو دیکھو اور اپنے اعمال دیکھ کر سوچو کیا واقعی ہم ولیوں کے راستے پر ہے؟ وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ایک مرتبہ عید کا دن ہے، عید کے دن لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، عید کے دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں، عید کے دن لوگ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن کسی نے دیکھا غوث پاک عید کے دن رو رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ کسی نے پوچھا مرشد آج تو عید کا دن ہے، آپ خوشی کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میرے بیٹے عید آج اس کی ہے، عید آج اس کی ہے جس کو ایمان پہ خاتمے کی بشارت مل گئی ہے۔ آج عبد القادر اس لیے رو رہا ہے کہ میری عید اس دن ہوگی، عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایمان پہ خاتمے کی فکر کریں، وہ میدان محشر کی فکر کریں، ہمیں کیا ہوا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے ہم سنیں اس کے بعد ہم جنتی ہے؟ میرے عزیز جنت اتنی آسان نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا وہ میدان محشر ہے جہاں نسب نہیں دیکھے جائیں گے، وہ میدان محشر ہے جہاں علم کی ڈگریاں نہیں دیکھی جائے گی، وہ میدان محشر ہے وہاں خوبصورتی اور چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، وہ میدان محشر ہے وہاں علاقہ اور خطہ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہ محشر کیا ہے؟ نبی کا بیٹا بھی اگر مجرم ہوگا، اب اپنی ان جملوں کو ذرا دل پہ لکھ کر لے جائیں، کچھ یاد رہے نہ رہے یہ جملہ یاد رکھنا، اگر نبی کا بیٹا بھی مجرم رہا تو اللہ نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں داخل کرے گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں۔ اللہ اکبر، اگر نبی کا چچا بھی اللہ اکبر خدا کا غدار نکلا تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر کو بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اس دن نبی کا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہوگا، اس دن نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی یہ جہنم میں جا رہے ہوں گے، ہمارا کیا حال ہو؟ سوچا دنیا دنیا دنیا، مال مال مال، دنیا میں ایسے ڈوب گئے کبھی اللہ کا خیال ہی نہیں، کبھی آخرت کا خیال ہی نہیں۔ اس پہ نہیں رونا تو کس پہ رونا؟ نماز کے لیے کتنی سادگی سے کہتے ہو، ٹائم نہیں ملتا مولانا، 10 منٹ ٹائم نہیں ملتا اللہ کے لیے، جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، دوستوں کے لیے ہے، بھی بچوں کے لیے ہے، سب کے لیے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آؤ سب کے لیے روئے نا، اللہ کو بھی رو کر منا لو۔ آخری میں ویس کرتا ہوں اختتام پر، سب کو منانا مشکل ہے، آخری بات اختتام پہ، محشر اگر اپنا سنوار لینا ہے، اپنی آخرت کو سدھار لینا ہے، آج خود سدھرو، اور پہلا زینہ یہ ہے اس کا، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، اس کو خوش کرو، اس کو خوش کرو بس۔ اور سب کو منانا آسان، سب کو منانا مشکل، سب کو منانا، سب سے زیادہ آسان جس کو منانا ہے، آسانی سے اگر کوئی مان جاتا ہے وہ میرے اللہ کی ذات ہے، اس کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان۔ نکلو گناہ کے دلدل سے، آؤ اللہ کی طرف۔ سب سے بہترین ہجرت یہ ہے گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ لوگ کہتے ہیں کاش ہم حضور کے دور میں پیدا ہوتے تو حضور کے ساتھ رہتے،
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर आज भी कोई हुजूर के साथ रहने का शरफ हासिल करना चाहे तो कर सकता है। उसका तरीका सूफिया के नजदीक यह है, जिस दिन तुझसे कोई गुनाह न हो समझ जा कि आज का दिन तेरा हुजूर के साथ गुजरा है। क्या गीबतें लेकर बैठते हो, क्या चुगलियां लेकर बैठते हो, क्या किसी की इज्जत पे हमला करते हो, क्या पड़ोसियों को सताते हो, क्या गाने सुनते हो, क्या गालियां देते हो, क्या अपनी बीवियों पे जुल्म करते हो, क्या बुग़्ज़, कीना और हसद में मुब्तला हो। निकलो गुनाह से, गुनाह में कुछ नहीं रखा है, गुनाह ने किसी को फायदा नहीं दिया, गुनाह हमें भी फायदा नहीं देगा। आओ नेक बने, अगर अपना वक्त हुजूर के साथ गुजारने का शरफ हासिल करना है।